سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب کا مقدس مہینہ ہے، غالباً آج 19 تاریخ ہے رجب المرجب کی، اور معروف روایت کے مطابق اس ماہ مقدس کی 27 تاریخ کو، 27ویں کی رات کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ معراج عطا فرمایا۔ اس وجہ سے میں نے آیت کریمہ کو جو تلاوت کیا ہے وہ معجزہ معراج کے متعلق ہی ہے، تاکہ ہم جو عظیم معجزہ جو رب کائنات نے اپنے حبیب کو عطا کیا، ہم اس کا تذکرہ کریں اور اس معجزے میں ہم اپنے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کریں، سنیں، دل محظوظ ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عظیم شان عطا فرمائی ہیں۔ معجزات میں قرآن کے بعد قرآن بھی ایک معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، جو امت مصطفیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ قرآن کے بعد جو عظیم معجزہ ہے وہ معراج النبی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا معجزہ بنایا گیا، آپ کا ہر قول معجزہ ہے، آپ کی ہر بات، آپ کا ہر قدم، ہر فعل معجزہ ہے۔ لیکن ان معجزات میں سے میں نے عرض کیا کہ سب سے عظیم معجزہ قرآن ہے، اور قرآن کے بعد سب سے عظیم معجزہ جو ہے وہ معراج ہے۔ رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر معراج کا ذکر کیا۔ اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور اس سورت کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی پہلی آیت کریمہ جو ہے وہ اسی متعلق ہے، اسراء کے متعلق۔ ارشاد فرمایا، آپ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اور یہ سورت، یہ آیت اتنا معروف ہے کہ اس کا ترجمہ اکثر دوستوں کو آتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، یا اس کا دوسرا معنی اس طرح کہ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔
رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے حول کے اندر ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس عبد خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ رب کائنات نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو سب سے پہلی بات اور علمی بات ہے، نقطے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آیت ہے اور اسی آیت کے اندر اسلوب بیان 3 دفعہ تبدیل ہوا ہے۔ یعنی کہ جب کوئی بات کرتا ہے بندہ یا دنیا کی کسی زبان کے اندر کوئی بات کرتا ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات اس سے ہوتی ہے وہ تو آخر تک اسی کے متعلق رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات کرے، ایک جملے کے اندر بات کرے، یعنی کہ ایک آیت ایک جملہ ہے، ایک آیت ایک مکمل کلام تام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بات کرے، ایک جملہ کہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ پہلے صیغہ واحد کی بات آ جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے تبدیل ہو کر جمع متکلم ہو جائے اور پھر آخر میں پھر جو ہے وہ واحد غائب کی بات ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کسی زبان کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پر رب کائنات نے 3 دفعہ اس آیت کریمہ کے اندر اسلوب بیان کو بدلا ہے۔ مثلاً میں آپ کو ترجمے کے اندر بھی آپ کو واضح ہو گیا اور توجہ نہیں تھی تو آپ دوبارہ سماعت کیجئے۔ ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور آگے اب پاک ہے وہ ذات، غیب کا صیغہ ہے، واحد غیب، وہ ذات پاک ہے، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں معنی سمجھانے کے لیے کہ وہ ذات پاک ہے، تو لفظ کیا آیا؟ وہ، تو وہ واحد غائب ہے۔ تو اب جس وقت جو ہے یہ بات کرنے کے بعد پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، یہاں تک تو وہ بات رہی۔ اب اسلوب بیان آگے بدلا، ارشاد فرمایا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو اسلوب بیان بدل گیا۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور وہ مسجد اقصی جس میں اس نے برکتیں رکھی ہیں، یا اللہ اپنی طرف نسبت کرتا کہ میں نے برکتیں رکھی ہیں، مگر ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا الذی بارکنا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یعنی اسلوب بیان دوسرے جملے میں بالکل تبدیل ہو گیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور آگے وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس عبد خاص کو اپنی آیات دکھائیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ بات ہوئی تھی وہ سے، وہ، اور بیچ میں آ گیا ہم، اور پھر اس کے بعد جو آخری جملہ ہے وہ ہے کہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ دوبارہ پھر وہ آ گیا۔
اب دیکھیں، ایک جملہ ہے، ایک آیت ہے، اور اس کے اندر رب کائنات نے 3 دفعہ اسلوب بیان کو تبدیل فرمایا ہے۔ وہ، ہم، پھر وہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو معجزہ معراج عطا کیا گیا، اس معجزہ معراج، اس سفر معراج، اس اسراء کے اندر جو ہے، سفر معراج کے اندر جو ہے وہ 3 مرحلے ہیں، 3 مرحلے، جس کو علماء کرام نے ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے 3 مراحل پر۔ معجزہ معراج کو مطلقاً بولا جاتا ہے معراج، مگر علماء کرام نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اسراء کہا ہے۔ قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ اسراء کہا ہے، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ حصہ اسراء ہے۔ سیر کرائیے اپنے عبد خاص کو اللہ رب العزت نے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مسجد حرام سے وہ سدرۃ المنتہا تک، اس کو علماء کرام نام دیتے ہیں معراج کا۔ پہلا حصہ اسراء ہے، دوسرا حصہ معراج ہے، اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے لے کر عالم لا مقام اللہ رب العزت کی قربت، وہاں تک جو ہے جو حصہ ہے اس کو نام دیتے ہیں اعراج کا۔ بالخصوص سید نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو معراج النبی کے حوالے سے ہے، انہوں نے اس کو ان 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ اس کے ماں سوا تمام علماء کرام جو ہیں وہ بھی ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ اسراء کا لفظ قرآن میں آیا ہے، تو پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ اسراء ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا سفر، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، عرش فوق العرش، اس کو سب معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بعضوں نے اس کو 2 نام دیے ہیں، اسراء اور معراج کا، اور اکثر علماء کرام نے اس کو 3 نام دیے ہیں، اس کا اسراء، معراج اور اعراج۔ تو اس کے 3 حصے ہیں۔ تو اس وجہ سے رب کائنات نے بھی اپنے اس قرآن مجید کے اس بیان کے اندر، جہاں رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر فرمایا، وہاں کلام کو 3 دفعہ بدلا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ معراج کے 3 مراحل ہیں، ان کے 3 نام ہیں، 3 درجے ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید کے اندر بھی جو بیان ہے سب سے پہلا سورہ اسراء کے اندر، اس کے اندر بھی 3 دفعہ اسلوب بیان کو بیان کیا گیا۔ مثلا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ جو ذکر ہے یہ اسراء کا ذکر ہے، اس کے اندر اسراء کا ذکر ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس کے اندر جو ہے معراج کا ذکر ہے، وہ مسجد اقصیٰ سے پھر اوپر عرش تک، سدرۃ المنتہا عرش تک، یہ جو ہے یہ معراج کا ذکر ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، جس میں مطلقاً تجرید ہے، مطلقاً توحید ہے، وحدانیت ہے، توحید ہے۔ اس کو جو ہے رب کائنات نے پھر تیسرے درجے میں ذکر فرمایا، تو اس میں ذکر جو ہے وہ عالم لامکان کا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک علمی قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو تھی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے بھی ان مراحل کو 3 درجے میں بیان کیا ہے، اور اس کے اندر رب کائنات نے اپنے اسلوب کو، اپنے بیان کو سیغوں کے ساتھ بدلا ہے۔ پہلے وہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد ہم فرمایا،
اور اس کے بعد پھر وہ فرمایا. تو اس کی وجہ میں نے عرض کر دی کہ قرآن مجید نے وہ جو مراحل ہیں معراج کے، اس حوالے سے قرآن مجید نے 3 دفعہ اسلوب کو بیان فرمایا ہے. تو ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اچھا یہ رب کائنات نے کیوں فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات؟ بھائی جس بات کا ذکر ہو رہا ہے، رب کائنات ذکر کرنا چاہتا ہے اپنے پیارے حبیب کی معراج کا، تو ذکر بھی تو معراج کا ہونا چاہیے. صفت جو ہے اس کی بیان کرنی چاہیے جس کو بھیجا ہے، لیکن رب کائنات نے یہاں تعریف اپنی بیان کی ہے. ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. تو اس میں جو ہے کچھ حکمتیں بتائی ہیں علماء کرام نے. پہلی حکمت یہ بتائی ہے کہ رب کائنات چونکہ علام الغیوب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. جو کچھ ہمارے دلوں کے اندر کئی سال بعد خیالات آنے والے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ کئی چیزیں چاہت کرنے والی ہیں کئی سال بعد. میرے دل کے اندر جو کئی سال بعد چاہت آئے گی، رب کائنات وہ اب بھی جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے. وہ اس بات کو بھی جانتا تھا کہ جب یہ معجزہ معراج میں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کروں گا، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے وہ اعتراض کریں گے، کافر اعتراض کریں گے، گمراہ اعتراض کریں گے، کم علم لوگ اعتراض کریں گے معجزہ معراج پر. تو اس وجہ سے اس نے لفظ سبحان فرما کر ان تمام اعتراضات کو ختم فرما دیا. سبحان، لفظ سبحان فرما کر، کیونکہ سبحان کا معنی ہے کہ پاک ہے وہ ذات. کیسی، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عاجزی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر عجز کمزوری سے پاک ہے. تو کوئی کام جب ناممکن ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کرنے والا عاجز ہوتا ہے، وہ کام نہیں کر پاتا، اس کے اندر اتنا طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کر سکے. کوئی کام ناممکن تبھی ہوتا ہے نا کہ جب کرنے والا جو ہے وہ کمزور ہے، وہ نہیں کر سکتا. تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج پر اعتراض کرو کہ وہ ایک بشر ہو کر، اللہ کی مخلوق ہو کر، وہ کس طرح جو ہے وہ آسمانوں پر گئے، تھوڑے سے وقت کے اندر وہ بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، پھر آسمانوں پر گئے، پھر عرش پر گئے اور فوق العرش گئے. فرمایا کہ اگر یہ تم کہو کہ یہ ایک فرد بشر جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے، تو لہٰذا بات یہ ہے کہ میرے حبیب نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نے معراج کیا ہے. میرے حبیب کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں یہاں سے گیا ہوں وہاں تک. میرے حبیب کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں. فرمایا کہ یہ میرے حبیب کا دعویٰ ہی نہیں ہے. اگر جس پر تم اعتراض کرو کہ وہ بشر ہے، انسان ہے، مخلوق ہے، تو وہ کیسے جا سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ تو ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے. دعویٰ تو میں کر رہا ہوں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. لہٰذا کوئی اگر اعتراض کرے، کوئی اگر منکر ہو، کوئی اگر بات کرے ان کی عجز پر کہ وہ کمزوری ہے محمد مصطفیٰ کی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، تو یہ تو ان کی کم فہمی ہے، کم عقلی ہے. اس لیے کہ میرے حبیب نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے. دعویٰ میں نے کیا ہے کہ میں لے گیا ہوں. تو میری ذات پر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو اگر میں کسی کام کے کرنے پر قادر نہ ہوں، کچھ کام مجھ سے بھی ممکن نہ ہو، تو پھر میں رب کہلانے کا حقدار بھی نہیں بنوں گا. مگر میری طاقت یہ ہے کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں قادر مطلق ہوں. کائنات کو دیکھا ہے، لفظ کن فرما کر میں نے کائنات کو پیدا کر دیا ہے.
اگر میں کن فرما کر کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہوں اور علی کل شیء قدیر ہوں، ہر چیز کے کرنے پر قادر ہوں، تو میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، بیت المقدس سے عرش تک، عرش سے عالم لامکاں تک ایک رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر میں اپنے حبیب کو مکاں و لامکاں کی سیر کرا دوں، تو یہ میرا فعل ہے، یہ میں نے کرایا ہے۔ تو کسی نے اعتراض کرنا ہے تو میرے حبیب پر اعتراض نہ کرے، بلکہ میری ذات پر اعتراض کرے، اور جو میری ذات پر اعتراض کرے گا اس کا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ میری ذات تو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو لیکن لفظ سبحان نے سارے کے سارے اعتراضات کو ختم کر کے رکھ دیا، سارے اعتراضات کو ختم کر رکھ دیا۔ یہ پہلی حکمت تھی لفظ سبحان کی، پہلی حکمت کہ اس وجہ سے رب کائنات نے لفظ سبحان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ معجزہ معراج ہے، اس کا دعویٰ خود رب نے کیا ہے کہ میں نے سیر کرائی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے، اگر کوئی اس کا امت دعوت میں ہو یا امت اجابت میں نبی پر کوئی اعتراض کرتا تھا، انہوں نے کیے بھی صحیح، ہر امت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے کیے، حضور پر اعتراضات کیے، تو سابقہ امتوں میں بھی اگر کوئی امت دعوت میں سے اگر کوئی اعتراض کرتا تھا، امت اجابت میں سے تو کوئی اعتراض کر نہیں سکتا، جب قبول کر لیا من و ان اس نبی کو جو جس کا امتی ہے تو اس پر اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، اس نے من و ان تسلیم کر لیا، یہ اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کا جو ہے یہ رسول ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، وہ تو اعتراض مگر جو امت دعوت میں سے ہے، یہ پوری کائنات حضور کی امت دعوت ہے، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، جو بھی ہے، جو ایمان لا چکے وہ امت اجابت میں سے ہیں۔ تو امت دعوت میں سے اگر کسی نے اعتراض کیا سابقہ انبیاء کرام کی امتوں میں سے، تو رب کائنات کی عادت مبارکہ یہ تھی، اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ یہ تھی، عادت مبارکہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس امتی کا نبی کے متعلق اعتراض کرنے پر اللہ رب العزت خود جواب نہیں دیتا تھا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو الہام وحی نازل فرماتا اپنے نبی پر، جس پر اس کے امتی نے اعتراض کیا، اللہ رب العزت جو ہے وہ وحی نازل فرماتا یا الہام اس کے دل میں وہ بات القاء کر دیتا، ڈال دیتا کہ اس کو اس بات کا جواب اس طرح دینا ہے۔ اب وہ جو ہے نا، وہ نبی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی القاء کو ہی بات، وہ وحی کی ہوئی بات کو وہ اپنے امتی کو جواب دیتے تھے، لیکن باری آئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت مبارکہ کو تبدیل کر دیا، اللہ رب العزت نے اپنی عادت مبارکہ کو تبدیل فرمایا اے حبیب، وہ سابقہ انبیاء کرام کی امتیں جب اپنے نبی پر اعتراض کرتے تھے تو نبی خود جواب دیتا تھا میری ہدایت کے مطابق، ہدایت اگرچہ انہیں میں عطا کرتا تھا، جواب انہیں میں القاء کرتا تھا، وحی انہیں میں بھیجا کرتا تھا، مگر میری سنت یہ نہ تھی کہ وہ نبی خاموش رہے اور اس نبی کی طرف سے میں جواب دوں، یہ میری سنت 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی نبی کے متعلق نہ تھی، لیکن اے حبیب آپ آخری نبی ہیں، آپ کی خاطر وجود کائنات کو وجود بخشا ہے، بزم کائنات کو سجایا ہے، اب آپ کا جو امتی آپ پر اعتراض کرے گا تو میں اپنی سنت مبارکہ کو تبدیل کر رہا ہوں، کوئی امتی آپ پر اعتراض کرے گا تو آپ اسے جواب نہیں دیں گے، میں رب انہیں جواب دوں گا۔ تو
تو رب کائنات نے اس طریقہ کو تبدیل کیا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جس وقت وحی نازل ہو رہی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہری حیات کے اندر، تو رب کائنات نے اپنے طریقہ وطیرہ کو تبدیل فرمایا۔ جو جس امتی نے اعتراض کیا اس اعتراض کا جواب نبی نے نہیں دیا، حضور نے نہیں دیا، بلکہ رب کائنات نے خود دیا۔ ان میں سے چند مثالیں سماعت کیجیے۔ مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیغام توحید دے رہے ہیں اور اللہ کے کرم سے وحدانیت کا درس پھیل رہا ہے۔ ابو بکر و عمر اسلام قبول کر چکے ہیں، عثمان و علی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، یہ شجر توحید کا پھیلتا جا رہا ہے۔ کافر اس کشمکش کے اندر ہے کہ کیا ہوگا۔ کل ایک تھا ابو بکر، بچے تو چھپے ہوئے تھے، علی چھپا ہوا تھا، لیکن ابو بکر نمایاں تھا۔ ابو بکر نے وہ مسجد حرام کے اندر علل اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، اور آج معاملہ یہ ہو گیا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 40 تک جا پہنچی ہے کہ عمر بھی ایمان قبول کر لیا انہوں نے۔ تو کافر اس کشمکش میں تھے کہ اب یہ شجر، اسلام کا شجر یہ بڑھتا جا رہا ہے، اب کیا ہوگا۔ تو کسی نے کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافروں میں کسی کافر نے کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نہیں دیکھتے ہو کہ محمد ابتر ہے، یعنی اس کی اولاد نرینہ نہیں ہے، تو یہ معاملہ صرف انہی تک ہے۔ جب یہ ان کا قصہ تمام ہو جائے گا، یعنی یہ جب اللہ کے پاس چلے جائیں گے، جب یہ فوت ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بات کی کافروں نے، رب کائنات کے پیارے حبیب تک یہ بات پہنچی۔ جب یہ بات پہنچی، دل رنجیدہ ہوا، تو رب کائنات نے پوری سورت کو نازل کیا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب کوثر کے معنی میں جائیں تو یہ چھوٹا سا وقت اس میں صرف ہو جائے گا، مگر کوثر کثرت سے ہے۔ اے حبیب ہم نے ہر چیز کی کثرت عطا کی ہے، ہر چیز کی کثرت عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں نماز ادا کیا کریں، وانحر اور قربانی دیا کریں۔ ان شانیک هو الابتر، تیرا دشمن خود بخود بے نام و نشان ہو جائے گا۔ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ابتر ہے محمد ابتر ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے، تو نسل ختم ہو جائے گی۔ اے حبیب آپ تو پھلتے پھولتے، آپ کی ساری امت آپ کے اولاد کی مانند ہے، یہ ساری امت آپ کی اولاد ہے، امت اجابت۔ فرمایا ابتر وہ ہو جائیں گے شان آقا جو آپ کے دشمن ہیں۔ تو دیکھیں کہ رب کائنات نے جواب خود دیا۔ کافروں نے اعتراض کیا تھا، کافروں نے بات کی تھی کہ محمد ابتر ہو جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اور خود اللہ نے فرمایا کہ ان شانیک هو الابتر، اے حبیب آپ کا دشمن ابتر ہو جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اس مقام پر ایک اور مقام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت دی۔ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو سب نے کہا ضرور مانیں گے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو منوایا۔ توحید کو منوانے کے لیے اللہ کے حبیب نے سب سے پہلے اپنے آپ کو منوایا، میری بات کو مانو گے یا نہیں؟ کہنے لگے ضرور مانیں گے، اس لیے کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا اگر میرے کہنے پر یہ بات مانتے ہو تو میرے کہنے پر یہ بھی مانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو چھوڑ دو، یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، تمہارا معبود ایک ہے جس کا نام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس مجمع کے اندر ایک ہاتھ اٹھا، یوں ہاتھ اٹھا، اور ہاتھ اٹھا کہنے لگے محمد تو ایسا ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس وجہ سے بلایا؟ وہ ابو لہب کا ہاتھ تھا، ایک ہاتھ یوں اٹھا حضور کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، اب یہ اشارہ جب اس نے کیا تو اس کا ہاتھ کوئی حضور کے گربان تک نہیں پہنچا تھا معاذ اللہ،
حضور کے جسم کو ٹچ نہیں کیا تھا ہاتھ نے، اس نے حضور کو کوئی ہاتھ کے ساتھ اذیت نہیں پہنچائی تھی، صرف ہاتھ اٹھا تھا، اے محمد، یوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے محمد تو ایسا ویسا ہو جائے۔ جب اس نے یہ بات کی تو اللہ کا پیارا حبیب خاموش ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے اپنی سنت کو تبدیل کر دیا تھا۔ سابقہ امتوں کے اندر اگر نبی پر کوئی اعتراض کرتا تھا تو نبی خود جواب دیتا تھا۔ یہاں اعتراض کیا ابو لہب نے محمد مصطفیٰ پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں، اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ یہاں بھی پوری سورت کو نازل کیا، وہاں بھی پوری سورت کو نازل کیا، یہاں بھی پوری سورت کو نازل کیا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ ید ایک کو کہتے ہیں، ایک ہاتھ ہے نا ید، دو ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں یدا، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھایا تھا، اے محمد تو ایسا ہو جائے، اور ادھر رب کائنات نے جو جواب دیا نا، وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی نبی کے متعلق اس کے امتی کو ایسا جواب نہیں دیا۔ جو جواب دیا فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب، میرے حبیب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ایسی بات کرنے والے ابو لہب سن، تبت یدا، تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے۔ تو یہ کہہ رہا ہے ہاتھ اٹھا کر تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، وتب، اور تو تباہ ہو گیا ہے۔ اب اس کی تفسیر بھی سورۃ لہب کے اندر ہے، کیسے تباہ ہوا۔ بتانا تو یہ چاہتا تھا کہ جواب خدا دے رہا ہے۔ اور ایک مقام ہے غزوہ تبوک کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرا رہے ہیں مجاہدین کو، بھی جان و مال سے جو ہے مدد کرو اسلام کی۔ تو آ کر مسلمان مومن مخیر احباب صحابہ کرام اپنی اپنی جو ہے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، مال کے حوالے سے بھی، جان دینے کے لیے تو صحابہ حاضر ہی تھے ہی صحیح۔ وہ یہ موقع تھا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا اثاثہ دین اسلام کے لیے تج کر دیا تھا۔ اپنی چادر، دو چادریں تھیں، وہ ایک چادر سے اپنی چادر کو وہ کھجور کے پتوں کے ساتھ پیوند کر کے، دوسری چادر بھی اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے، ان دین اسلام کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے جمع کرا دی تھی۔ گھر کے اندر دیا سلائی تک، وہ مٹی کا تیل والا جو دیا تھا وہ بھی جمع کرا دیا تھا۔ عمر فاروق گھر کا آدھا اثاثہ لے کر آئے تھے، اپنی اپنے طاقت کے مطابق، ظرف کے مطابق صحابہ کرام سب کو جمع کر رہے تھے، اور جان دینے کے لیے تو ہم وقت تیار تھے۔ مگر اسی دوران چونکہ ان مسلمانوں کی صفوں کے اندر منافق بھی چھپے ہوئے تھے، اس وقت تک آرڈر نہیں تھا کہ اے حبیب آپ ان کو نکالیں، ان کو نگاہ کریں، پتہ چلے دوسروں کو کہ یہ تو منافق ہیں، نہیں، آرڈر نہیں تھا۔ لیکن یہ مقام تھا کہ جہاں پر منافق آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے گھر غیر محفوظ ہو جائیں گے، گھر کا ولی وارث تو میں اکیلا ہی ہوں، اب وہ آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، الغرض جو منافق تھے ان کی لائن بن گئی، قطار بن گئی، اپنے اپنے عذر پیش کرنے لگے کہ ہمیں یہ عذر پیش ہے، مہربانی فرمائیں، ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہ چلیں۔ اس وجہ سے کہ وہ ڈر رہے تھے کہ اب جس طاقت کے ساتھ اسلام کو سامنا ہے، اب مسلمان واپس بچ کر نہیں آئیں گے۔ اتنا بڑی طاقت کے ساتھ یہ ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو واپس نہیں آئیں گے، لہذا ہم کیوں جائیں اپنی جان کو دکھ کے اندر ڈال کر، اپنی جانیں دے کر۔ تو وہ لہٰذا وہ اپنے اپنے عذر پیش کر کے حضور کی بارگاہ میں اجازت طلب کر رہے تھے۔ جو بھی عذر پیش کرتا حضور اس کے عذر کو قبول کر لیتے۔ اس نے جو بھی عذر کیا، حضور ٹھیک ہے نہیں جا سکتے، نہیں جاؤ۔ دوسرا آیا، دوسرا عذر پیش کیا، ٹھیک ہے تم بھی نہیں جاؤ۔ تیسرا آیا، ٹھیک ہے تم بھی نہ جاؤ۔ الغرض منافقین کی وہ قطار، وہ منافقین جو غزوہ کے اندر حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، انہوں نے اپنے اپنے عذر پیش کیے، حضور نے اجازت دیتی، اللہ کا کلام نازل ہوا۔ اور آپ دیکھیں، ہنس آ جائے گی قرآن کے اس لفظ کے اندر،
خدا کی قسم اس میں اتنا مزہ ہے نا کہ اللہ کے حبیب نے ان کو اجازت دی، اللہ کا کلام نازل ہوا، اور اجازت دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا عف اللہ عنک لما اذنت لہم، اے حبیب اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے نا بھائی، اللہ خالق ہے، جس طرح ہمارا خالق ہے مصطفیٰ کا خالق بھی وہی ہے، اس میں کوئی شک ہے کیا؟ محمد مصطفی اس کی مخلوق ہے، وہ اس کے عبد ہیں، وہ اس کے رسول ہیں، مگر اس کی مخلوق ہیں، وہ اس کے عبد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وحی نہیں نازل فرمائی تھی اجازت دیں یا نہ دیں، مصطفیٰ کریم نے از خود انہیں اجازت دے دی، ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ تو کیا خیال ہے کہ رب کائنات کوئی ایسا حکم فرماتا کہ حبیب آپ نے اجازت کیوں دے دی؟ اللہ رب العزت کوئی سخت لہجے میں بات کرتا؟ ایک انداز یہ تھا کہ حبیب آپ نے میری وحی کا بھی انتظار نہ کیا، اجازت دے دی۔ وہ ایسا کہتا تو کہہ سکتا تھا اس وجہ سے کہ وہ مصطفیٰ کا بھی رب ہے، کہہ سکتا تھا، مگر انداز بیان دیکھیے۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 34 ہے، رب کائنات نے فرمایا عف اللہ عنک، اے حبیب اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اور معافی یہ نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے تو میں نے معاف کر دیا، اس کا معنی علماء کرام نے اور بھی لکھا، فرمایا اے حبیب اللہ آپ کو خوش فرمائے، اللہ آپ سے راضی ہو۔ یہ معنی علماء کرام نے کیا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ عفا کا معنی یہ بھی کیا، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ سے خوش ہو، اللہ آپ کو معاف کرے۔ لما اذنت لہم، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ اور آگے اسی کے جملے کے ساتھ آگے فرمایا کہ اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے تو فرمایا کہ اب عیاں ہو جاتا، کیونکہ انہوں نے جانا تو نہیں تھا وہاں پر غزوے میں، اب یہ جب آپ کی اجازت نہ ملنے پر نہ جاتے تو لوگوں پر عیاں ہو جاتا کہ یہ منافق ہیں، پتہ چل جاتا کہ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں۔ یہ رب کائنات نے یہ اسلوب بیان کیا، مگر جو بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ رب کائنات نے اسلوب بیان کو کس طرح بیان کیا کہ اے حبیب اللہ آپ سے خوش ہو، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اور جب یہ اجازت یعنی کہ اس وقت نہیں دی، غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اب رب کائنات نے اپنے حبیب کو حکم دے دیا۔ چوتھے پارے کے اندر ارشاد ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اے حبیب اب وقت آ گیا ہے ان کو ننگا کرنے کا، وقت آ گیا ہے ان خبیثوں کو طیب سے جدا کرنے کا۔ خبیث کا لفظ فرمایا ہے، یہ کتنا عجیب قسم کا لفظ ہے خبیث، یہ منافق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اب مومنوں کے ساتھ ملے رہیں، کون؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی خبیث اور طیب کے اندر فرق کرے گا، اللہ بتائے گا کہ خبیث کون ہے طیب کون ہے۔ تو یا اللہ کیا ہوگا؟ کیا ان کے چہروں پر لکھا جائے گا کہ یہ خبیث ہے، یہ منافق ہے؟ کیا ان کے دروازوں پر یہ کتبہ لکھا جائے گا کہ یہ منافق کا گھر ہے؟ یہ کس طرح ہوگا؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو علم غائب دے دے، لیکن وہ علم غائب کے لیے چن لیتا ہے۔ وَلَٰكِن يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ فرمایا اس کا علم میں اپنے حبیب کو دے دوں، اور حبیب کو علم دیا، اور فرمایا اس کے حبیب نے مسجد نبوی کے اندر سیاستہ کی صحیح روایت ہے، حضور علیہ السلام نے سبھی جمع تھے، منافق بھی جمع تھے، مومن بھی جمع تھے۔ جس طرح مومن نے پگڑی باندھی ہوئی تھی اس طرح منافق نے باندھی ہوئی تھی، جس طرح مومن نماز پڑھ رہا تھا اس طرح منافق نماز پڑھ رہا تھا۔
اس موقع کے اوپر جو ہے وہ رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی اور فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو میرے علم کے اندر تانا زنی کرتے ہیں۔ اے لوگوں، آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، محمد تمہیں بتائیں گے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا والد میری پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا تھا، میرے والد کے نام پر مجھے خدشہ ہے، آپ مجھے فرما دیجئے کہ میرے والد کا نام کیا تھا؟ فرمایا ابو کا حذیفہ، تیرے باپ کا نام حذیفہ تھا۔ ایک اور کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اے محمد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، لیکن میں اس خدشے کے اندر ہوں، جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا انت جنتی، تو جنتی ہے۔ پھر ایک کھڑا ہوا، وہ منافق تھا، اس نے کہا کہ جب یہ جنت کا ٹکٹ اس نے لے لیا ہے تو میں بھی لے لوں۔ جب وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں نے بھی حج کیا ہے، میں نے بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، مگر اس کشمکش کے اندر ہوں، جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ تو فرمایا انتا ناریٌ، تو جہنمی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا کے چہرے پر غصہ آیا، آپ کے چہرے پر آپ کا چہرہ زرد ہوا غصے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اخرج یا فلاں فإنک انت منافق، اخرج یا فلاں فإنک انت منافق، او فلاں بن فلاں نکل جا میری مسجد سے، تو منافق ہے۔ فلاں ابن فلاں نکل جا میری مسجد سے، تو منافق ہے۔ الغرض آقا علیہ السلام نے 300 مرد 150 عورت کو نام لے کر، باپ کا نام لے کر مسجد سے نکال دیا، اور اس وقت یہ ایسے ننگے ہو گئے منافقین کہ اب وہ منہ دکھانے کے قابل نہ تھے۔ بات پوری اس وجہ سے کی کہ اعتراض کیا مصطفیٰ پر، اور اللہ نے جواب دیا عفا اللہ عنکا، اللہ آپ سے خوش ہو، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ لما اذنت لہم، آپ نے اجازت انہیں کیوں دی؟ آخری بات، اور وہ اس بات پر بات ختم کرتا ہوں کہ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو پر بات کی ولید بن مغیرہ نے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ محمد مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ جب یہ بات کی تو حضور خاموش ہیں، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سورہ نون والقلم کے اندر 29واں پارہ دوسری سورت 10 خصلتیں رب کائنات نے ولید بن مغیرہ کی گنوائی ہیں، اور ان میں سے آخری یہ بتائی وَأُتِلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اے حبیب یہ جو آپ پر اعتراض کرتا ہے، یہ جو آپ کو مجنون کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، اصل میں خطا ہے۔ تو آپ نے دیکھا 4-5 مثالیں میں نے دیں۔ اگر مصطفیٰ کریم پر کسی نے اعتراض کیا، میرے آقا خاموش ہیں، جواب دیا ان کی طرف سے رب کائنات نے، لیکن واقعہ معراج کا معاملہ کچھ اور ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام آئے ہیں، ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نہیں فرمایا، رات کے وقت ہے، ام ہانی کے گھر کے اندر ہیں، ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن، وہ آپ کو بتا رہی ہے یا رسول اللہ آپ اس کا اعلان مت کیجئے گا، اس وجہ سے کہ جب آپ اس حقیقت کو بتائیں گے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا، اس کے بعد میں نے فوق العرش کیا، تو لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ ابھی اعتراض لوگوں نے نہیں کیا تھا، رب کائنات نے پہلے ہی رب کائنات نے آیت کو نازل فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا اے حبیب، اعتراض کرنے والے تو بعد میں اعتراض کریں گے، ان کے اعتراض سے پہلے جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو انہی سے انشاءاللہ اگلے جمعہ پر، اب کیا کریں، وقت تو وقت میں بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔